پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار سے فارغ ہونے کے 4 ماہ بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنی محسن طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اب کشیدگی کے آخری حدودوں کو چھو رہے ہیں، جس کے واضح شواہد مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ دونوں کے تعلقات میں کشیدگی کا آغاز تب ہوا جب عمران ابھی وزیر اعظم تھے اور انہوں نے فوجی قیادت کو عوامی جلسوں میں جانور اور نیوٹرل جیسے القابات سے پکارنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں ایک خط کی بنیاد پر عمران خان غیر ملکی مداخلت اور امریکی سازش کا بیانیہ لے کر میدان میں آ گئے اور فارغ ہونے کے بعد کھلے عام فوجی اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے نوازنا شروع کر دیا۔ عمران خان کی دیکھا دیکھی ان کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے بھی فوجی قیادت کے خلاف ایک زہریلی مہم شروع کر دی اور آرمی چیف کے خلاف غدار کا ٹرینڈ چلا دیا۔ اسی طرح عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کے سربراہ ارسلان خالد کی ایک ٹیلی فونی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی، جس میں سابقہ خاتون اول ارسلان کو کہتی سنائی دیتی ہیں کہ بیٹا خان صاحب کے تمام مخالفین کے خلاف غداری کا ٹرینڈ چلا دو۔ اس ٹیلی فونی گفتگو سے یہ انکشاف ہوا کہ فوج اور اس کی قیادت کے خلاف غداری کا ٹرینڈ چلانے میں عمران خان ملوث ہیں۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ اور کپتان کے تعلقات اور بھی کشیدہ ہو گئے۔ دوسری جانب عمران خان اس زوم میں مبتلا اپنے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ کو آگے بڑھاتے رہے کہ فوج پریشر لے کر دوبارہ ان کے سر پر دست شفقت رکھ دے گی، لیکن دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے اسے سراسر بلیک میلنگ گردانا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ان تعلقات میں آخری کیل کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کی شہادت کے بعد پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے چلائی جانے والی افسوسناک مہم ہے، جس کے بعد عسکری حلقوں کی جانب سے عمران رو صدر عارف علوی کو شہداء کے جنازوں میں شرکت سے روک دیا گیا۔ دوسری طرف عمران خان اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس میں ان کے خلاف آنے والے فیصلے کے پیچھے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اپنے نئے ایجنڈے پر عمل درآمد کا آغاز عمران نے گیلے تیتر نامی اینکر کے ساتھ انٹرویو کے دوران کیا، جب انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشن بنانے کا فیصلہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی اس یقین دہانی کے بعد کیا تھا کہ وہ ایک باکردار اور غیر جانبدار شخص ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب سکندر سلطان راجہ کا نام سامنے آیا تو میں نے نیوٹرلز کو بتایا کہ یہ شخص تو نواز شریف کا آدمی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن نیوٹرلز نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ سکندر سلطان ٹھیک آدمی ہے اور جانبداری نہیں دکھائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر لگا کر انہوں نے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی، لیکن اس کی ذمہ داری نیوٹرلز پر عائد ہوتی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے الیکشن کمشنر لگوانے کا مدعا بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کا بنیادی مقصد اپنے حامیوں میں فوج کے خلاف نفرت میں اضافہ کرنا ہے، لیکن اب یہ حرب کارگر ثابت نہیں ہونے والے اور فارن فنڈنگ کیس میں حقائق چھپانے کی بنا پر عمران خان کی نااہلی یقینی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔